السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، پچھلے دنوں پرائم منسٹر کی طرف سے جب یہ اطلاع ملی کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک ٹیم نے بڑی ارک ریزی سے کام کرتے ہوئے انرجی سیکٹر کے اندر ٹریلینز کے سکیم کا پتہ چلا لیا ہے، تو میں نے اس کو تھوڑا پروب کیا تو پتہ یہ چلا کہ اسلام آباد کے ایک نوجوان نے جو خود بھی انجینئر ہیں اور انرجی سیکٹر میں ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور انہوں نے اس سیکٹر میں بہت سارا کام بھی کیا ہے، ان کی معاونت سے یہ ممکن ہوا اور کچھ حساس اداروں نے اس پر محنت کی تو پتہ یہ چلا کہ انرجی سیکٹر کے اندر جو آئی پی پیز کے معاہدے ہوئے ہیں اس میں ایک بڑا سکیم ہے۔ جس طرح بجلی پروڈیوس ہوتی ہے، جس طرح فیول کی کنزمپشن ہوتی ہے، جس طرح فیول سپلائی ہوتا ہے، جس طرح آئی پی پیز لا کر لگائے گئے تو اس میں بہت ساری بے ضابطگیاں سامنے آئیں، اور آئی پی پیز کے ایگریمنٹس جو کہ اتنے سخت ہیں، ساورن گارنٹی تھی اس میں، تو اس لیے حکومت پاکستان مجبور ہے اس کی پابندی کرنے کے حوالے سے۔ تو جب حکومت پاکستان نے اور پاکستان کے کچھ اداروں نے اس پہ محنت کی، دن رات کام کیا، تو کئی ٹریلین کا بلکہ 6 ٹریلین کی بات سامنے آئی، پھر اس کو ٹھپ دیا گیا، کئی ٹریلین کا سکیم سامنے آیا۔ تو ناظرین، اس کے بعد جو اندر کی بات سامنے آئی وہ یہ پتہ چلا کہ اس میں جو کیبنٹ کے اندر کچھ لوگ تھے، جس میں ندیم بابر جیسے لوگ، جس میں اور وہ تو خیر نکل گئے، کچھ اور لوگ ہیں جو ابھی بھی کیبنٹ میں موجود ہیں، یہ تمام لوگ اس کے بینیفیشری تھے۔ کچھ لوگوں کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کی آئی پی پیز بھی تھیں اور وہ گورنمنٹ کے اندر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بجلی بنا بھی رہے تھے اور بجلی بیچ بھی رہے تھے۔ فیول کی مد میں وہ کروڑوں اربوں روپے کا گپلا کر رہے تھے۔ اس کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ اب بجلی سستی ہو جائے گی اور دوبارہ ری نیگوسیشن ہو رہی ہے، یہ آئی پی پیز کے لوگ لیٹ گئے ہیں، انہوں نے ترلے کرنے شروع کر دیے ہیں اور انہوں نے حکومت کو کہا کہ جی ہمارے ایگریمنٹ کینسل نہ کریں، ہمیں موقع دیں اور ہم سستی بجلی فراہم کریں گے۔ تو ہمیں مزید تسلی ہوئی کہ چلو پاکستانی قوم کو عمران خان کے کرپشن کے خلاف جو نیریٹو ہے اس کی وجہ سے کچھ فائدہ ہوگا، کچھ بچت ہوگی۔ لیکن میں 2-4 دن پہلے سے دیکھ رہا تھا کہ ہماری جو بجلی کے اوپر ٹیکسز ہیں، جو عام صارف کو بجلی فراہم ہوتی ہے، اس میں کس طرح سے ڈاکہ ڈالا جاتا ہے لوگوں کی جیبوں کے اوپر، بجائے اس کے کہ یہ جو بڑے بڑے مگرمچھ تھے، ان سے اگر ٹریلین روپے کا سکیم آیا اور ان سے کچھ پیسے بچائے گئے اور دوبارہ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اندر نہ کریں، ہمیں نیب کو نہ پکڑائیں، ہمارے ایگریمنٹ کینسل نہ کریں، ہماری کمپنیز کو بلیک لسٹ نہ کریں، ہم ریلیف دینے کو تیار ہیں۔ وہ ساری کمٹمنٹس اپنی جگہ اور اس پہ گورنمنٹ نے واہ واہ بھی کروا لی، لیکن ابھی بھی آپ کا جو بل ہر مہینے آپ کو موصول ہوتا ہے، اس میں آپ کی جیب سے کتنا پیسہ کس کس مد میں نکل جاتا ہے، اور یہ گورنمنٹ براہ راست صارف کے، عام صارف جو غریب صارف ہے، اس کے جیب کے اوپر کس طرح ڈاکہ ڈالتی ہے۔ اور اس میں ایک عام رائے یہ ہے، بلکہ تحقیق سے بھی یہ پتہ چلا اور کچھ لوگوں نے اس کو سیکنڈ بھی کیا، کہ یہ بنیادی طور پہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اور کا بل بھر رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح اس کو کہا جا سکتا ہے کہ بجلی چوری کوئی اور کرے، پیسے آپ دیں، تو اس وقت اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں چند ٹیکسز کی صرف بات کرتا ہوں کہ جو آج بھی ہماری جان نہیں چھوڑ رہے اور اس کے ذریعے اربوں روپے عام صارفین کی جیبوں سے نکال کر گورنمنٹ اپنے خزانے میں لے جاتی ہے۔ اس میں جی پہلا ٹیکس ہے ای ڈی، یہ الیکٹریسٹی ڈیوٹی اس کو کہتے ہیں، جو کہ عام چھوٹے بل سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ 100 یونٹ یعنی کہ 700 روپے کا بل ہو تو وہاں سے یہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں ٹیکسز۔ یہ 1.5% ہے جو گورنمنٹ لیتی ہے، اور یہ ٹاپ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ بل کے ٹاپ کے اوپر یہ مینشن ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ٹیکس ہے، وہ ہے ٹیلی ویژن فیس۔ یہ 35 روپے ہے، پہلے یہ بہت کم ہوا کرتی تھی، پھر 25 روپے ہو گئی، پھر 35 ہو گئی، پھر اس کو 100 روپے کرنے کا
بھی پرپوزل پچھلی دفعہ آئی جو کیبنٹ ڈویژن سے ڈیفر ہو گئی، یہ نہیں ہو سکی. تو اس میں کوئی مسجد ہو، مندر ہو، کچھ بھی ہو، وہاں بھی ٹیکس یہ اللہ کے فضل سے لگا دیا جاتا ہے. حالانکہ وہاں پہ ٹی وی نہیں چل رہا ہوتا، ہو سکتا ہے وہاں مسجد یا وہاں متولی وغیرہ دیکھ رہے ہوں، تو انہوں نے کراس دی بورڈ جہاں میٹر لگ گیا اس کو ٹیکس ڈال دیا، اور اس ٹیکس کا مطلب یہ تھا کہ پی ٹی وی کو اٹھایا جائے. اب اس ٹیکس کے جو اربوں روپے اکٹھے ہوتے ہیں، اس کا الگ سے پی ٹی وی کے اندر ایک اسکیم موجود ہے کہ یہ فیس، پہلے اس کا ایک اکاؤنٹ تھا، اب 3 اکاؤنٹ اس کے کھل گئے ہیں. وہ فیس کہاں آتی ہے، کیسے جاتی ہے، اس کے آڈٹ میں ایشوز ہیں، وہاں پہ اربوں روپے کے گھپلے ہیں. یعنی ہماری جیب سے جو پیسہ نکل رہا ہے پی ٹی وی کو اٹھانے کے لیے، نیشنل نیریٹو کو اٹھانے کے لیے، پی ٹی وی کو ایک مضبوط انسٹیٹیوشن بنانے کے لیے، وہاں پہ بھی اللہ کے فضل سے یہ جو لوٹ مار ہو رہی ہے، اس کا وہاں جا کے بھی عجیب و غریب گھپلے ہیں. تیسرا ٹیکس ہے جی ایس ٹی. یہ 17 سے 18% ہے ٹوٹل بل کا. یہ گورنمنٹ کو آپ نے دینا ہی دینا ہے، جنرل سیل ٹیکس. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور ٹیکس بھی ہے، ایف پی اے، جس کا مطلب ہے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ. اچھا، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ بڑا دلچسپ ٹیکس ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے، چونکہ یہ آج میں صرف اس لیے آپ کو اویئرنیس دینے کے لیے، آپ کے رائٹس بتانے کے لیے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس لیے میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ عوام کے ساتھ حکومت کر کیا رہی ہے، کس طرح کی ٹیکنیکل وارداتیں عوام کے ساتھ ہو رہی ہیں. تو اس میں بڑا سمپل ہے جی. فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیول جس سے آپ بجلی بنا رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں، اس کو فیول ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں. فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اسی پہ ہوگی جس پہ بجلی بن رہی ہوگی. اگر یہ پانی سے بجلی بن رہی ہے، ہائیڈل سے بن رہی ہے، تو فیول پانی ہوگا. اگر سولر سے بن رہی ہے تو دھوپ یا سورج سے آپ فیول حاصل کر رہے ہوں گے. اگر کوئلہ اس کا ذرائع ہوں گے، سورس ہوگا تو کوئلہ ہوگا. اگر تیل سے بنا رہے ہیں تو فیول تیل ہوگا. جتنا سستا فیول ہوگا اتنی بجلی سستی بنے گی. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ واپڈا کا ایک محکمہ ہوا کرتا تھا جو یونائٹ تھا، جو اکٹھا تھا، اور جو پورے پاکستان کو بجلی بنا کے دیتا تھا. اور یہ پانی سے، پن بجلی جس کو کہتے ہیں، پانی سے یہ سستی بجلی بناتا تھا. جو پانی ہمارے پاس وافر موجود تھا، ڈیمز تھے جگہ جگہ. کالا باغ ڈیم کو ایک سازش کے تحت روک دیا گیا، وہ الگ سے ایک کہانی ہے. تو سستی بجلی آپ کو فراہم ہوتی تھی. پھر اسی واپڈا کا جو یونٹ تھا اس کو توڑ کر اس میں سے کئی کمپنیاں نکالی گئیں، اس میں سے کئی اور محکمے بنائے گئے. نیپرا بنا دیا گیا، لیسکو، فیسکو، ایسکو، گیپکو، میپکو، کئی کمپنیاں اس میں کریٹ کر دی گئی. تو اس کے نتیجے میں بھی تمام نظم و ضبط ڈسٹرب ہو گیا، اور اس کو آج تک پوری قوم بھگت رہی ہے. اور وہ جو سستا سورس تھا بجلی پیدا کرنے کا، اس کو ہم ضائع کر بیٹھے. پھر 90 کے اندر ایک بہت بڑا اسکیم آیا کہ آئی پی پیز. یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر اس کا مطلب ہے. تو وہ ان ایسے یونٹس کے ساتھ، ایسی کمپنیز کے ساتھ جن کو باہر سے کچھ لوگ لے کر آئے، جس میں کوئی زرداری صاحب کا کمیشن کہتے ہیں، کوئی بے نظیر کا کہتے ہیں، کوئی کسی کا کہتے ہیں، لیکن یہ سکریپ ٹائپ بالکل یہ پروجیکٹس تھے جو پوری دنیا میں رد ہو چکے تھے. وہاں سے سکریپ کے باؤ یونٹس اٹھائے گئے، یہاں پہ لا کے لگا دیے گئے، اور یہاں پہ گورنمنٹ کو ان پروجیکٹس اور ان معاہدوں کے تحت پابند کر دیا گیا کہ وہ مہنگی بجلی فیول سے بنائیں گے اور گورنمنٹ خریدنے کی پابند ہوگی. اچھا، مہنگے ترین آئل سے جب بجلی بنے گی تو آپ مہنگی بجلی خریدیں گے. تو اس پہ اس کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس کی وجہ سے پورے پاکستان کے خزانے کے اوپر شکنجے آئی پی پیز نے اس طرح کس لیے کہ وہ ایک میجر حصہ انرجی کی پروڈکشن کی مد میں لے جا کر اپنی جیبوں میں ڈالنے لگی. اس میں بہت سارے لوگوں کے پاس کمیشن چلا جاتا تھا. بہت سارے لوگ آج بھی آئی پی پیز کے بینیفیشریز ہیں جو گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آئی پی پیز کی بجلی خریدنے کی حکومت کو پابندی تھی اس معاہدے کی روح سے کہ وہ جتنی بجلی پیدا کریں گے آپ اس کو خریدیں گے. یعنی آپ کے پاس نو کرنے کا وہ چانس ہی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ وہ پرائیویٹ لوگوں کو بھی بجلی فراہم کر سکتے ہیں. ایک اور فراڈ اس قوم کے ساتھ چل رہا ہے،
نیلم جیلم سرچارج. یہ پروجیکٹ آپ کو پتہ ہے کہ مظفر آباد کشمیر میں دریا کے اوپر لگایا گیا اور اس کے حوالے سے کہا گیا کہ جی 1% کنزیومرز کو سرچارج ادا کرنے ہوں گے. اور یہ 969 میگا واٹ کا پروجیکٹ جس کا افتتاح 2018 میں ہو گیا، لیکن آج بھی یہ وہاں آپریشنل ہے. 2018 میں اس کا افتتاح ہو چکا ہے، لیکن لوگوں کی جیبوں سے ٹیکس آج بھی نکالا جا رہا ہے. ناظرین، آج میں نے جو بات آپ سے کی ہے بڑی مختصر، آپ کو صرف اویئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے ساتھ ہاتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہو رہا ہے، کون کون سے ٹیکس ہمارے ساتھ لگ رہے ہیں، ہمارے بل کی صورت میں آ رہے ہیں اور جو ہم پے کرتے ہیں. یعنی نیلم جیلم سرچارج ابھی بھی ہمارے سر پہ ہے. ٹیلی ویژن فیس ہماری جان نہیں چھوڑ رہی. نیلم جیلم کا پروجیکٹ چل کے آپریشنل ہو کے کام بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا ابھی بھی سرچارج اور ابھی بھی ٹیکس آ رہا ہے اور ہم اس کو باقاعدگی کے ساتھ پے کر رہے ہیں. تو ناظرین، پوری دنیا کے اندر صارفین کے کوئی رائٹس ہوتے ہیں. جب تک آپ خود بات نہیں کرتے، کھڑے نہیں ہوتے اور اپنے اوپر ظلم جو آپ کے اوپر ہوتا ہے اس کے ریئیکشن میں آپ کھڑے ہو کے اس کا جواب نہیں دیتے، تو ظلم ختم نہیں ہوتا، ورنہ وہ اسی طرح چلتا رہتا ہے. یہ اب ادارے پاکستان کے کچھ ادارے ہیں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک شکل دھارتے جا رہے ہیں. اس کی شکل بنتی جا رہی ہے کہ اس قوم کو لوٹو، اس پہ ظلم کرو اور اس کا کباڑہ کرو اور اپنی جیبیں بھرو. تو اس کے لیے آپ کو اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، انصاف کے لیے اٹھنا بھی ہوگا، بات بھی کرنی ہوگی اور اپنے رائٹس کو جاننا بھی ہوگا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.